إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. آمين. معزز اور قابل احترام علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام اور میرے نوجوان دوستوں اور قرب و جوار کے آئے ہوئے تمام مہمان، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی آیت کو اپنی باتوں کا ایک نسخہ بناؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج ہم اپنے سماج پہ غور کریں، اپنے سوسائٹی پہ غور کریں، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہے اور وہ ہے زنا. یہ کسی ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک گاؤں میں یہ مسئلہ ہے. ہر ایک گاؤں کا ایک عام گناہوں میں ثابت کیے جانے والا ایک گناہ ہے زنا. ہمارے بنگالی مسلمان بھائی شاید کہ اس زنا کا مطلب بھی نہ سمجھے تو زنا کہتے ہیں کہ جب بغیر شادی شدہ مرد یا عورت یا شادی شدہ مرد یا عورت غیر محرم مرد سے مل جائے تو اسے زنا کہتے ہیں. آپس میں خلط ملط ہو جائے، شادی نہیں کیا ہے، اسلامی طور طریقے پر اپنے
لیے حلال نہیں کیا ہے، لیکن اس لڑکی سے اگر ملنا چاہتا ہے تو مل لیتا ہے۔ اور ہم لوگ پکڑتے ہیں اور سماج کے لوگ اسے کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ لڑکا والا دے دے 1 لاکھ روپیہ، لڑکا والا دے دے 2 لاکھ روپیہ، اور لڑکے والے سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لینے کے بعد اس لڑکی والے کے گھرانے کو ہم دے دیتے۔ اور بعد میں کیا گاؤں میں چرچا ہوتا ہے؟ لڑکے والے سے 1.5 لاکھ روپیہ لیا گیا ہے، لڑکے والے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیا گیا ہے بطور جرمانہ، یہ ان کی سزا۔ اور یہ فیصلہ سنانے والے کون لوگ ہیں؟ گاؤں کے منڈل لوگ، گاؤں کے مڑل، گاؤں کے بڑے بڑے سینہ اونچا کر کے چلنے والے لوگ۔ یہ گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکے والے سے لے لیے اور لڑکے والے کو دے دیے۔ میرے بھائی، اگر آپ حقیقت میں اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے طور طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، تو قرآن کو بھی اپنے سامنے رکھا کرو، احادیث کے فرمان کو بھی اپنے سامنے رکھا کرو۔ علماء دین نے جن مسئلوں کے اندر آسانی پیدا کی ہے، ان کے اس آسانی پہ بھی غور کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والی لڑکی ہو، والزانی، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والا لڑکا ہو، فجلدو، اسے مارو، کل واحد منہما، ان دونوں کو مارو۔ کتنا؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ اب ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، جس ملک کے رہنے والے، جس ملک کے باشندے ہیں، یہاں پر ہم 100 کوڑے نہیں مار سکتے۔ ہم زنا میں پھنسا ہے، مولوی طاہر کے گاؤں والے ہمیں 100 کوڑے نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دیش کا قانون نہیں ہے، یہاں پر زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے مارے نہیں جاتے، یہ شریعتی حکم ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ تب علماء دین نے کیا راستہ نکالا؟ جرمانہ لیا جائے یا پھر اسے کوئی ایک سزا دے دی۔ اب ہمارے مڑل لوگ کیا کرتے ہیں؟ لے لیے، دے دیے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا لفظ استعمال کیا؟ الزانیہ، الزانیۃ، آخر میں علامت تانیث تا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عورتوں سے خطاب کیا کہ لڑکیوں، اگر تم زنا کرتی ہو تو سن، تجھے بھی 100 کوڑے ماری جائے۔ اس کے بعد مردوں سے خطاب ہے، والزانی، اے لڑکوں، اگر تم بھی زنا کرتے ہو تو تمہیں بھی 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں پر ہمارے مڑل اور منڈل لیے پیسے اور لڑکی والے کو دے دیے۔ میرے بھائی، یہ سزا سنانے کا مطلب، اس سزا سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جب کوڑے مارے جائیں گے، لوگوں کے سامنے جب سزا دی جائے گی، تاکہ اس سزا کے دی جانے کی وجہ سے 10 ایسے جوان جو زنا کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں بھی وہ ابال پیدا ہوتا ہے جو ایک نوجوان کے اندر پیدا ہو جانے کے بعد اپنی جسمانی نفسیاتی خواہشات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے جوان اسے دیکھنے کے بعد سدھر جائے، اس راستے میں جانا گوارا نہ کرے۔ ایسا جوان، اس کو سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم زنا کیے، ہم کو 100 کوڑا مار دیے، 10 جوان کے سامنے مارے، وہ بھی زنا کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ہمیں مار لگ گئی، ہمیں 100 کوڑا پڑ گئی یا 1 لاکھ روپے کا جرمانہ دینا پڑا، تو ہمارے جیسے 10 جوان جو ہمیں دیکھ کے سیکھے کہ دیکھو مولوی طاہر نے ہمارے ہی جیسا زنا کیا ہے، ہم زنا کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے زنا کیا ہے، تو اسے 100 کوڑے مارے گئے، اسے جرمانہ دینا پڑا، اس لیے سزا سنائی گئی ہے۔
ہم لوگوں نے پورا حالات ہی بدل ڈالے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ لڑکے والے کو سے پھنسا ڈالے، جبکہ اللہ نے سب سے پہلے خطاب لڑکیوں سے کیا ہے. الزانیۃ والزانی، لڑکیوں سے خطاب کرنے کا بھی ایک مطلب ہے. کوئی بھی مرد بغیر اجازت کے لڑکیوں کے جسم میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. عورت جو ہے نا ایک زینت ہے. زینت اس کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہم لوگ زیور پہنتے ہیں نا، چاندی وغیرہ، کسی کے گلے میں اگر دیکھ لے کیا دل کرتا ہے؟ لے لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں. خریدنے کا من کرتا ہے، خریدیں گے. زینت اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی کسی چیز کو طلب کرنے کی اپنے اندر کیا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، تب اس چیز کو ہم زینت کہیں گے. لڑکی ایک زینت ہے. کوئی بھی مرد اگر لڑکی کو دیکھے گا تو اس کے اندر جسمانی جو خواہشات ہے ابل پڑے گی، اور جب ابل پڑے گی تو شریعت نے بھی اس کا ایک راستہ نکالا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ نکاح کرو، شادی کرا دو، زنا مت کرو. اگر زنا کرتے ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ تو بغیر شادی شدہ لوگوں کا علاج ہے. مولوی طاہر شادی نہیں کیا ہے اور کسی عورت سے جو کہ شادی شدہ ہے اس سے زنا کر لیتا ہے، مولوی طاہر کو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. وہ چاہے مولوی طاہر ہو یا مولوی طاہر کا باپ ہو، چاہے دنیا کا رہنے والا کوئی ہو، زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی. یہ بات الگ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر اسلامی طریقے نہیں چلتے. اسلامی جو سزا ہے اسے ہم اپنے پابند میں نہیں لا سکتے، لیکن اسے سزا دی جائے گی. وہ چاہے جرمانے کے طور پہ ہو یا گاؤں میں کالے چاہے کچھ بھی کر کے وہ سزا دی جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں، تو مولوی طاہر کو 100 کوڑے مار دیے گئے، اور جس عورت سے جو کہ شادی شدہ ہے زنا کر لیے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اسلامی جو شریعتی جو سزا ہے اسے اپنے سینے تک، عورت کی سینے تک زمین کے اندر گاڑ دو. گاڑنے کے بعد چاروں طرف سے پتھر مارو، اور پتھر مار کے اسے رجم کر ڈالو، مار ڈالو. یہ ہے اسلامی سزا. اسی طرح کوئی مرد کسی غیر شادی شدہ عورت لڑکی سے زنا کر لیتا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، مرد شادی شدہ ہے، جو جسے وہ زنا کرتا ہے جو لڑکی ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو مرد کو گاؤں میں چاروں طرف دوڑا دوڑا کر کے مارا جائے گا، اور جو لڑکی ہے جو کہ شادی شدہ نہیں ہے اسے کیا کیا جائے گا؟ شریعتی حکم جو 100 کوڑے ہیں وہ مارے جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ملک کے رہنے والے جہاں کے ہیں یہاں پر یہ پابند نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 لفظ استعمال کیے، ایک لفظ الزانیہ اور دوسری لفظ الزانی. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، دونوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کل واحد منہما میۃ جلدہ، کہ دونوں کو 100 کوڑے مارو. مرد کو بھی 100 کوڑے، عورت کو بھی 100 کوڑے. 100 کوڑے ہم ہندوستان کے اندر نہیں مر سکتے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہم جو سزا لگاتے ہیں لڑکے والے سے، جیسے 1 لاکھ روپے آپ لیتے ہیں بطور جرمانہ، اسی طرح لڑکی والے سے بھی آپ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ لیجیے، تب ہمارا سماج سدھرے گا. نہیں تو ہمارے سماج کے اندر جو زنا عام ہے اسی طرح زنا عام ہوتے جائے گا. آج سڑکوں کے کنارے پہ زنا ہوتے دیکھا ہے، آج ہمارے سڑکوں کے کنارے پہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم کل ہو کے اپنے گھر کے چوکھٹ پہ بھی زنا کرتے ہوئے دیکھیں. میرے عزیزو، اس
फैसले को बदलो। अगर लड़के वाले से आप 1 लाख ले रहे हैं तो लड़की वाले से भी लीजिए। ये मौलवी ताहिर की जुबान है, लेकिन ये कलाम रब्बुल आलमीन का है। रब्बुल आलमीन ने समाज के अंदर एक सुधार पैदा करने का एक रास्ता बताया। जब तुम 1 लाख रुपया लड़के वाले से लेकर लड़की वालों को दोगे तो लड़कियां क्या सोचेगी, अरे 1 लाख रुपया तो महीने में एक मरतबा फंस गए, 1 लाख रुपया हमारा घर आ रहा है, 1 लाख रुपया हमारा घर आ रहा है, 10 लड़के से फंस गए, 10 लाख रुपया आपको मिल गया, तब तो हम बड़ा शानदार एक महल बना सकते हैं। मेरा अजीजों, ये धंधा खोल लेगी, ये धंधा खोल लेगी, गांव के नौजवानों को फंसाएगी। 1 लाख रुपया करके आप जुर्माना लगाएंगे, वो 1 लाख रुपया करके जुर्माना जमा करेगी और वो उसका बिजनेस हो जाएगा। मेरे अजीजों, मंडलों और सरदारों, इस बात पर गौर करना और कुरान और हदीस की बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सभी मुसलमान भाइयों को इस्लामी तौर तरीके पर अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।